السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی وظائف میں خوش آمدید۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں سورۃ البنی اسرائیل 15 پارہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اگر ظالموں کو اس سے کچھ نہیں ملتا سوائے نقصان کے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا بنا کے نازل کیا ہے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے مومنین کے لیے۔ اب مومنین کا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید میں بتائی ہوئی دعائیں اور وظائف کو پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شفا حاصل کریں اور اس قرآن مجید کو اپنی روحوں کو صاف اور پاک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت فرمائیں۔ آج ہم 5 وظائف کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہر درد کی دعا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مریض اور تکلیف والے کو چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھے اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی عزت قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس درد کے شر سے جسے میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ 7 دفعہ پڑھے اور معوذتین یعنی 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے۔ اللہ تعالی مہربانی فرمائیں گے اور اس کی جو درد ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یعنی کہ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مقام درد پر ہاتھ رکھنا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اس کے بعد معوذتین 3 بار یعنی 3 دفعہ۔ پہلے قل اعوذ برب الفلق، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر قل اعوذ برب الناس، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور جس جگہ پر درد ہو رہی ہے اس کو وہاں پہ پھونک مار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنکھ دکھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ دکھتی ہو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی۔ اے اللہ میری آنکھ سے نفع پہنچا اور اسے میری طرف سے وارث بنا اور میرے دشمن میں میرا بدلہ دکھا، اور جو مجھ پر ظلم کرے مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3604 ہے، اور اس کو ہم آنکھوں کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بخار سے شفا حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض اور بخار والے کو یہ دعا سکھلائی، لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی ڈر نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس تکلیف سے سارے گناہ دھل جائیں گے اور تم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھوڑے پھنسی اور زخم کے لیے دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کو زخم یا پھوڑا پھنسی کی تکلیف ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی،
بسم اللہ تربت ارضنا بریکت بعدنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام سے ہمارے ملک کی زمین کی مٹی ہے، ہمارے بعض کا تھوک ہے تاکہ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفا پائے. اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم مصور الکبیر و مکبر الصغیر صغرنا بی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، جو چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا کرنے والا ہے، تو میرے اس پھوڑے پھنسی کو اچھا کر دے. یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر 723 ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آگ سے جلے ہوئے کے لیے دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آگ میں جل جائے تو درج ذیل دعا پڑھنے سے اس کی تکلیف جاتی رہے گی. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا انت. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب لوگوں کے پروردگار، تو تکلیف کو دور کر دے، تو شفا دے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کہیں آگ لگی ہو، آپ دیکھو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طرح اللہ اکبر کہنے سے اللہ کے حکم سے آگ بجھ جائے گی. اس کے بعد ایک ایسی دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے. کسی بیمار کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھ کر دعا پڑھنا. جب کوئی شخص کسی بلا، مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے دیکھ کر یہ دعا آہستہ آہستہ پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے بچائے رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے سے اگر اللہ چاہے تو بیماری سے بچا رہے گا. یعنی اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے اور وہ کسی موذی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کو جو بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اس دعا پڑھنے والے کو اللہ کے حکم سے بیماری نہیں لگ سکتی. اس وجہ سے اس دعا کو ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مختلف اوقات میں اگر ہم کسی مریض کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. ان وظائف کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف بیماریوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.